السلام علیکم احباب، میں ہوں محمد شاداب عباسی، پروگرام ہے ہیلتھ گائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ آج گفتگو کی جائے گی ہیلتھ گائیڈ میں بواسیر کے حوالے سے کہ بواسیر دراصل مکد میں پائے جانے والی خون کی رگوں کی رسولی ہے جو ان پر متواتر پڑنے والے خون کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ دباؤ پیٹ اور جسم کے نچلے حصے میں موجود خون کی رگوں پر پڑ رہا ہو تو کوئی نہ کوئی رگ اس دباؤ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پھول جاتی ہے اور مسے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مسوں کے لحاظ سے بواسیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک اندرونی، دوسری درمیانی اور تیسری بیرونی۔ اندرونی بواسیر میں مسے گہرائی میں اندر کی طرف ہوتے ہیں اور انہیں عام حالت میں دیکھا یا محسوس نہیں کیا جا سکتا، ان میں درد یا تکلیف زیادہ نہیں ہوتی۔ یہی حالت بیرونی بواسیر میں ہوتی ہے، مگر اس صورت میں مسوں سے خون کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ درمیانی بواسیر میں درد، سوزش اور خون کا اخراج تینوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بیرونی بواسیر میں بیٹھنے، سواری پر چڑھنے یا فضلے کی رگڑ کی وجہ سے جو تادیہ ہے، انفیکشن، اس کے ہو جانے کا آپ کو خطرہ ہوتا ہے۔ اگر تادیہ ہو جائے تو سوزش بڑھ جاتی ہے اور تکلیف اور درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مسوں کو اندر کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے مسے جن سے خون کا اخراج ہوتا ہے خونی بواسیر پیدا کرتے ہیں، اور وہ مسے جن سے خون کا اخراج نہیں ہوتا بادی بواسیر پیدا کرتے ہیں۔ یہ مرض عام طور پر ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو بہت تیز مرچ مسالے والی غذائیں کھاتے ہیں اور روغنی اور نشاستے یعنی کاربوہائیڈریٹس والی خصوصاً میدے سے بنی ہوئی غذاؤں کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، سبزیاں ان کے غذا میں شامل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم مقدار میں۔ بواسیر ہونے کا ایک اہم سبب قبض ہے، چونکہ قبض کی وجہ سے مقاط میں خون کی رگوں پر مسلسل دباؤ پڑتا رہتا ہے، لہٰذا دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو کر رگیں پھول جاتی ہیں اور مسے بن جاتے ہیں۔ پھر قبض کی صورت میں سخت اور خشک فضلہ خارج ہوتا ہے، اس کی رگڑ اور خراش سے خون کی رگوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور زخم پیدا ہو کر خون خارج ہونے لگتا ہے جو بعد میں مسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے، خاص طور پر چلونے جنہیں تھریڈ ورمز کہا جاتا ہے، وہ بھی اس مرض کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ وہ آنت کے نچلے حصے میں ہی رہتے ہیں اور رات کو مکد میں انڈے دینے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے مکد میں سخت بے چینی اور خارش ہوتی ہے۔ ان کے کاٹنے اور مریض کے کھجانے سے مکد میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور مستقل خارش رہنے سے بواسیر کا خدشہ رہتا ہے۔ بعض اوقات چوٹ لگنے، زخم ہو جانے یا ناسور بن جانے کے بعد بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ بواسیر صرف قبض کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ دنوں تک دستوں کا آنا بھی اس کے اسباب میں شامل ہے، خاص طور پر جب تیز اثرات والی ادویہ زیادہ عرصے تک کھائی جائیں یا دستوں میں ایسے تیز مادے خارج ہو رہے ہوں جو جلن اور خراش پیدا کرتے ہوں۔ جگر کے امراض کے نتیجے میں بھی بواسیر ہو جاتی ہے، خصوصاً جب جگر کا فعل سست ہو جائے اور اس سے متعلقہ خون کی رگوں میں دوران خون سست ہو کر خون اکٹھا ہونے لگے۔ ایسے افراد جو شراب نوشی کرتے ہوں وہ بھی بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ مرض جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے افراد میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ ان کی غذائی عادت اور رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض خاندان یا خاص علاقے کے لوگوں میں تیز مرچ مسالے کھانے کا رواج ہوتا ہے، بعض لوگ چکنائی اور گوشت زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کھیل کود اور ورزش سے دلچسپی نہیں ہوتی، بعض طبقے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ورزش کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، حتیٰ کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں زیادہ وقت بیٹھنا پڑتا ہے اور وہ ذاتی گاڑی سے ہی دفتر اور گھر آتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پیدل چلنے کے مواقع نہیں ملتے۔ کبھی یہ مرض موروثی طور پر والدین سے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں دوران حمل بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ رحم میں بچہ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، رحم کا دباؤ آس پاس کی خون کی رگوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ وہاں پر رکنے لگتا ہے اور خون کی رکاوٹ رگوں کی دیواروں پر دباؤ ڈال کر مسے پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح کی بواسیر اکثر بچے کی پیدائش کے بعد دور ہو جاتی ہے، مگر کبھی کبھی یہ بعد میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پہلے حمل میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور اسی وقت جب بچہ غیر معمولی طور پر تندرست ہو، جڑواں بچوں کی پیدائش متوقع ہو، ماں موٹاپے کی طرف مائل ہو یا دوران حمل اسے شدید قبض کی شکایت رہے، ان لوگوں میں بھی بواسیر پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ جو گیلی جگہ پر بہت دیر تک بیٹھے رہیں
استنجا کے بعد نمی دیر تک برقرار رہے اور پوری طرح سے صفائی کا خیال نہ رکھیں، بعض اوقات برسوں تک بواسیر رہتی ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایسا عموماً بادی بواسیر میں ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص اس وقت ممکن ہوتی ہے جب خون خارج ہو یا درد و تکلیف بہت زیادہ ہونے لگے۔ کبھی کبھی کسی دوسرے مرض کی تشخیص جو ہے اس کے لیے آپ جب جاتے ہیں، جب آنتوں کا معائنہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بواسیر کے مسے بھی موجود ہیں، اور بواسیر کی وہ اقسام جن میں مسے اندرونی اور درمیانی سطح پر ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے یا محسوس نہیں ہوتے، اس لیے ان کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے۔ بواسیری مسوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ رفع حاجت کے بعد بھی یہ احساس باقی رہتا ہے کہ ابھی پیٹ صاف نہیں ہوا اور آنتوں میں مزید فضلہ رکا ہوا ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے مریض کو بار بار بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ مسے جس سبب سے پیدا ہوتے ہیں اس کے دور ہو جانے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ معذرت، مثلاً قبض دور ہو جائے، خون کی نچلی رگوں میں خون کا دباؤ کم ہو جائے، یا روزانہ کھائی جانے والی غذاؤں کو تبدیل کر لیا جائے، یعنی قبض ختم کرنے والی غذائیں کھائی جائیں۔ ایسی غذائیں جو آنتوں میں تیزابیت بڑھاتی یا خراش پیدا کرتی ہیں بہت کم کھائی جائیں، مثلاً گوشت اور انڈا، گرم مسالے، گائے و بھینس کا گوشت اور سرخ مرچ وغیرہ۔ وہ غذائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں یا ریاح پیدا کرتی ہیں وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے بینگن، مسور کی دال، اروی اور بیکری کی مصنوعات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بیٹھے رہنے کا کام ہو یا غیر فعال زندگی بسر کی جا رہی ہو تو چلنے پھرنے اور ہلکی ورزش کا جو ہے وہ اہتمام ضرور کیا جائے۔ اور ایک اور اہم چیز یہ ناظرین کہ ہاضمہ جو ہے آپ کا اس کو درست ہونا چاہیے۔ اگر اجابت کرتے وقت جلن کا یا خارج کا احساس بار بار ہونے لگے، کبھی معمولی سا خون فضلے میں نظر آئے، یا آپ دست لیتے وقت کسی قسم کا دانہ جو ہے وہ یا دیاورم وغیرہ محسوس ہو تو فوراً معالج سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں بواسیر کا امکان ہوتا ہے، اور بواسیر کے مریضوں کے لیے غذائی احتیاط بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ اجابت سے فارغ ہوں تو پانی سے آب دست کے بعد صابن سے بھی اچھی طرح دھو لینا چاہیے، پھر کسی صاف کپڑے سے پانی خشک کر کے کوئی بھی کولڈ کریم روغن بادام یا روغن زیتون وغیرہ لگا لیا جائے۔ اگر اجابت کرتے وقت بہت جلن یا تکلیف کا احساس ہوتا ہو تو تیلوں کو رفع حاجت سے قبل بھی لگایا جا سکتا ہے۔ روئی یا فوم سے بنائی ہوئی کرسیوں کی نشست بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت مضر ہوتی ہے، خصوصاً موسم گرما میں ان کے بید یا نواڑ سے بنی ہوئی کرسیاں ان کے لیے مفید رہتی ہیں۔ مقررہ وقت پر رفع حاجت کے لیے ضرور جانا چاہیے، اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو اس سے آپ کو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہیلتھ گائیڈ سے فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ شاداب عباسی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، صحت مند رہیے۔ اللہ نگہبان۔